أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ اور دیتے جائیں گے ہم ان کو میوہ جات وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور گوشت اس میں سے جو وہ چاہیں گے يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا چپٹتے ہوں گے اس میں پیالوں پر لا لغو فِيهَا لغو نہیں ہوگا اس میں ولا تأثیم اور نہ گناہ ہوگا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ اور پھرتے ہوں گے ان پر خدام ان کے كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ گویا کہ وہ موتی ہیں جو چھپائے گئے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور متوجہ ہوگا ان کا بعض پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے قالوا کہیں گے انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین بے شک ہم اس سے قبل اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے فمن اللہ علینا پس احسان کیا ہم پر اللہ تعالی نے وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اور بچایا ہم کو لو کے عذاب سے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ بے شک ہم اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ بے شک وہ خوب احسان کرنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الطور آیت نمبر 22 سے لے کر 28 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں اہل جنت کا تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے کہ تقوی والے جنت میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے جہنم کے عذاب سے اللہ ان کو بچائے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ جو اعمال کرتے تھے ان کے بدلے میں جنتی جنت میں تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور حوروں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا
اور جو ان کی اولاد میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ مزید جنت کی نعمتوں کا ہی ذکر ہے آج کے سبق میں، اور آخر میں بڑی اہم بات کہ جنتی جنت میں کیوں جائیں گے اس کا ذکر بھی ہے۔ لیکن پہلے جنت کی کچھ نعمتیں اور جنت کا کچھ خوبصورت دلچسپ ماحول بیان کیا گیا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کو دیتے جائیں گے، نعمتیں بڑھاتے جائیں گے، میوہ جات دیتے جائیں گے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہر قسم کے گوشت جو وہ چاہیں گے۔ جنت میں جس قسم کے گوشت کھانا وہ پسند کریں گے، جس قسم کا گوشت کھائیں گے اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں میں تو کہوں گا بس مجھے ٹکے ہی بنا کے کھلاتے جاؤ، کہتے ہیں مجھے یہ بڑے پسند ہے۔ بہرحال قرآن کہتے ہیں جو چاہیں گے، جس قسم کا وہ پسند کریں گے ان کو ملے گا۔ اور جنت کا جو ماحول ہوگا وہ بہت صوفیانہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ بہت صوفی ہوتے ہیں نا جی، کوئی گپ شپ نہیں، کوئی مزاح نہیں، ہر وقت جناب بزرگی کے حساب میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جنت میں شغل میلہ بھی ہوگا۔ ہم بعض دفعہ، خیر میں تو تھوڑا زیادہ شرارتی ہوں، لیکن بعض دفعہ گپ شپ میں ایک دوسرے کوئی صوفی ساتھی ہمارے ساتھ ہنس کو کہتے ہیں یار تم کیا جہنمیوں والی شکل بنا کے بیٹھا، تھوڑا جنتیوں والے ماحول بناؤ۔ بھئی جنت کے اندر گپ شپ ہوگی، جنت کے اندر شغل میلہ ہوگا۔ اس کے تھوڑا نقشہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا ہے۔ یتنازعون فیہا کأسا، وہ جنتی جنت کے پیالے بھریں گے پینے کے لیے، اور دوسرا جنتی شغل میں اس سے جھپٹ کر پیالہ لے جائے گا۔ تو یہ دوستوں میں ایسے شغل چلتے رہتے ہیں۔ ہمارے چاچو اجمل صاحب سنا رہے تھے، مولانا عبدالباسط صاحب جو صاحب کا خطیب تھے ترامڑی میں، تو ان کے ایک دوست کا کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب لگے کہ دونوں مولوی ہیں اور ایک ناشتہ کرنے لگا دوسرا اسے کپ لے کر بھاگ جائے، اور روٹی کھانے لگے دوسرا اس کے آگے سے روٹی اٹھا کے چلا جائے۔ تو یہ دوستوں میں اس قسم کی شغل ہونا کوئی ممانعت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست سناتے تھے ہمارے علاقے کے کہ شروع میں، اب بھی لوگ دیہاتوں سے آتے ہیں بڑے شہروں میں مزدوری کرنے کے لیے، تو بڑے شہر میں پنڈی میں یا کہیں مزدوری کے لیے آئے تو کمرے میں 5-7 آدمی جیسے مزدور اکٹھے رہتے تھے، تو کھانا شانا ادھر ہی بناتے تھے۔ ایک دن پروگرام بنایا بھئی میٹھے چاول یا سیویاں اس قسم کی کوئی چیز بناتے ہیں، پیسے جمع کیے وہ بنائے۔ اب وہ 5-6 بندے جتنے بھی تھے سب سامنے مل کر بیٹھے، تو پرات سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر سارے ڈالے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست نے پرات اٹھائی اور بھاگ گیا، دوسرے اس کے پیچھے بھاگے پکڑنے کے لیے۔ اب وہ بھاگتا بھی جا رہا ہے اور اوپر سے سر پہ رکھی ہوئی ہے اٹھا کے کھاتا بھی جا رہا ہے، بھاگتا بھی جا رہا ہے اور اٹھا کے کھاتا بھی جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے اس کو پکڑا تو ماشاءاللہ سے پرات صاف ہو چکی تھی۔ سب بولو سبحان اللہ۔ تو اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو بندہ بھوکا ہی رکھ دے، لیکن یہ ہے کہ شغل میلہ دوستوں میں ہوتا ہے، اور یہ ایک حسن ہے محفل کا، اور یہ ایک دوستی کا ماحول کا حسن ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اور ہماری اپنی بات یہ ہے کہ کل کی بات تازہ ترین آپ کو خبر سناؤں۔ ہمارے مولانا عمران اللہ فاروقی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ذاکر اللہ صاحب، ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ انہوں نے کل دن کو ہماری دعوت کی، تو اس میں جناب یہ تھا کہ زبردست قسم کی انہوں نے بریانی بنائی، ہم نے خوب کھائی۔ تو میں ایک دفعہ کھا کے بس کر گیا، دوبارہ انہوں نے وہ بہت زیادہ لیگ پیس ڈال کے لائے، بھئی ذرا اور بھی کھاؤ۔ میں نے کہا اب دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ منظر دیکھ کر اب دوبارہ دل کرنے لگ گیا ہے۔ تو ہمارے مفتی شاہد صاحب ہیں قاری نصر اللہ صاحب، انہوں نے آگے سے اٹھا لے کر اب نہیں کھانے دیں گے۔ میں نے کہا یار میں تو کھاؤں گا، انہوں نے کہا نہیں کھانے دیں گے۔ انہوں نے آگے سے نا پرات اٹھا لی، تو میں نے کوشش کی کہ وہ جو مقصود مال ہے نا اس کی طرح ہاتھ پہنچاؤں، تو وہ مفتی شاہد صاحب نے وہ لیگ پیس اٹھا کے ہاتھوں میں پکڑ لی کہ نہیں کھانے دوں گا۔ تو میں نے جو اوپر سے ہاتھ مارا نا تو ماشاءاللہ ہڈی ان کے ہاتھ میں رہ گئی اور بوٹی ساری میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے کہا چلو جی سنبھال کے رکھو اس کو۔ تو یہ کوئی لڑائی والی بات بھی نہیں، کوئی
بدتمیزی والی بات بھی نہیں، یہ کیا ہوتا ہے دوستوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا، یتنازعون فیہا کاسا، وہ جھپٹیں گے پیالوں پر۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ وہاں نعوذ باللہ پیالوں کی کوئی کمی ہوگی، وہ تو قرآن کہتا ہے واقواب موضوعہ، پیالے تو اتنے کے رکھے ہوئے ہوں گے جیسے آسمان پہ ستارے دھرے ہوئے ہیں، اور نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن یہ شغل کے لیے، گپ شپ کے ماحول کے لیے آپس میں چھینا جھپٹی یہ چلتی ہے اور چلے گی، اور دوستوں میں چلتی رہتی ہے۔ ہاں اتنی بات ہے، کوئی لغو نہ ہو، کوئی گالم گلوچ نہ ہو، اس میں کوئی برائی نہ ہو، اور ولا تأثیم، کسی کے ساتھ ایسی جاتی نہ ہو، جیسے میں نے پہلے بیان کی کہ سب کو بھوکا چھوڑ کر جناب خود، تو جنت میں یہ مسئلہ تو ہوگا کوئی نہیں کہ رزق ختم ہو گیا باقی بھوکے رہ گئے، فرمایا اس میں نہ لغو ہوگا اور اس میں نہ گناہ ہوگا۔ کتنا خوبصورت جنت کا ماحول ہوگا، سب کہو سبحان اللہ۔ اور جنت کے خدام فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے جو ان کے خدام ہیں، وہ نوعمر لڑکے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ موتی ہیں جو چھپا دیے گئے، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے جنت کے خدام ہوں گے۔ اچھا اب اگلی بات جی، جنت میں کیسے جائیں گے، کون سا عمل لے کر جائے گا؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوگا ان کا بعض پر، ایک دوسرے کی طرف منہ کریں گے، جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں سب ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، یہ جنتی طرز پر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے اور سوال کریں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، سوال یہ ہوگا یار جنت میں کیسے آئے، کون سا عمل ہمیں جنت میں لے کر آیا، نمازی تھے، حاجی تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، کون سا عمل جنت میں لے کر آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ دو عمل پر متفق ہو جائیں گے، کہیں گے پہلی یہ چیز انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم جو اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، بس وہ اللہ کا ڈر ہمیں جنت میں لے کر آ گیا ہے۔ مال کماتے وقت یار یہ حرام ہے اس سے بچ جاؤں، مال کھاتے وقت نہیں یار یہ دوسروں کا حق ہے اس سے بچ جاؤں، وغیرہ وغیرہ، ہر عمل میں جو دل میں یہ خیال آتا ہے نا یار نہیں اللہ ناراض ہوگا، بس وہ اللہ کا ڈر جو ہے جنت میں لے آیا، اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ اور دوسری چیز، ہاں پہلی چیز اللہ کا ڈر، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچایا، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، پس اللہ نے احسان کیا ہم پر، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اللہ نے ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، جہنم کی لو اتنی گرم ہے کہ چہرے جھلس جائیں، جہنم کی لو اتنی گرم ہے کہ گوشت اتر جائے ہڈیوں سے، فرمایا اللہ نے ہمیں اس لو کے عذاب سے بچا لیا۔ تو پہلی چیز اللہ کا ڈر تھا، اور دوسری چیز انا کننا من قبل ندعو، بے شک ہم پہلے رب کو پکارا کرتے تھے، رب کی پکار ہمیں جنت میں لے آئی ہے۔ کبھی یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، کبھی یا اللہ میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، کبھی یا اللہ میری فلاں ضرورت کو پورا فرما دے۔ جو اللہ کے ساتھ پکار کا ایک تعلق تھا، میں رب سے مانگتا تھا اور رب مجھے دیتا تھا، اس تعلق کی وجہ سے آج اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ معلوم ہوا اپنی حاجتیں رب کے سامنے بیان کیا کریں، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے انسان کی عزت میں کمی آتی ہے، اور رب کے سامنے بیان کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنی حاجتیں میرے سامنے بیان کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، جیسے مغز کے بغیر
اور مغز کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں، ہڈی کے اندر اگر میخ نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے ہی عبادت جو ہے اس کا حسن ہے وہ دعا اور پکار، رب کے سامنے پکار۔ لیکن ہم نے ہر چیز کو رسم بنا دیا، دعا بھی ہمارے ہاں رسم کی حد تک رہ گئی، حتیٰ کہ فرض نماز کے بعد دعا کتنا اہم موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، دعاؤں میں زیادہ قبولیت کا حقدار یا زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ تو میرے نبی نے 2 وقت بتائے۔ کتنے وقت جی؟ ایک رات کا آخری حصہ تہجد پڑھے اور دعا کرے، اور دوسرا فرض نماز کے بعد۔ لیکن آخری حصے میں جو اٹھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، وہ تو صحیح، وہ تو ظاہر ہے، لیکن ہمارے ہاں فرض نماز کے بعد کتنا اہم موقع ہے دعا کا، اس کو ہم نے رواج بنا کے رکھ دیا ہے۔ رواج بنا کے کیسے رکھ دی ہے کہ اگر امام نے 1 منٹ کی ہے تو ہم نے بھی 1 منٹ ہی کرنی ہے، اس نے آدھا منٹ کی ہے تو ہم نے بھی آدھا منٹ کرنی ہے۔ بھائی دعا اگر آپ کے پاس چلو کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی آپ نے کہیں کام پہ نہیں جانا ہے، تو آپ امام کی طرف مت دیکھیں، آپ اپنے رب کی طرف دیکھیں اور خوب رو رو کے مانگیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کریں، یعنی رسم کی حد تک نہ رہیں کہ بس ادھر وہ گیا تو ہم بھی جائیں۔ آپ مانگیں، آپ پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ وہ تو نماز کے اندر مقتدی جب تھا اس وقت اس پر لازم تھا کہ امام نے سلام پھیرا تو اب آپ نے بھی پھیرنا ہے۔ دعا میں تو یہ پابندی نہیں ہے کہ اب آپ نے بھی اٹھ کے جانا ہی جانا ہے، یہاں تو آپ خوب التجائیں کریں، خوب گڑ گڑائیں۔ امام تو چند الفاظ اس لیے بول دیتا ہے کہ چلو ایک باقی لوگ الفاظ سیکھ لیں گے، باقی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، باقی یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ جناب اب وہ ختم کر گیا تو ہم نے بھی ختم ہی کرنا ہے۔ خوب روئیں، خوب مانگیں، دعائیں پڑھیں نہیں بلکہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انا کنا من قبل ندعو، ہم رب کو پکارتے تھے، اور پکار کیا ہوتی ہے؟ جو دل سے نکلتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ کی پکار، یہ ہمیں جنت میں لے کر آئی۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ البر نیکی کرنے والا یعنی احسان کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا